بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدد دعا صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ دوسری آیت اللہ فرماتا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک اور آیت میں بتا رہا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حِبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرماتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں قربت بمانی محبت کے ہے کہ مسلمان لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان و دل سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ ہے نا، وہ شعر ہے کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہ عالم لوگ اس آیت کو پڑھ کے بھی پبلک کو گھماتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، یہ لوگ مولوی کہتے ہیں۔ یہ آیت بھی میں بتا رہا ہوں، دوسرے پارے کی آیت ہے، دیکھ لیں سورہ بقرہ ہے، آپ یہ قرآن شریف نکال کر ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے خود کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ کہتے ہیں نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز اللہ نہیں ہے تو صبر بھی اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے خود کہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بتائیے اللہ نے کب کہا ہے غیر اللہ سے حکم دینے کا؟ اللہ نے کب حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت میں ہے نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں جب کبھی عالم ایسی تقریر کرے تو آدمی کھڑے ہو جائیں کہ حضرت جب اللہ نے کہا تو اس پر آپ عمل کروائیے۔ عالم چوکے گا بھائی کیا بات ہے آپ کی، کیا بات کہہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں چاہ رہا کہ حضرت عمل کروانے کا مطلب یہ ہے، عمل ایسے ہوگا کہ یا نماز المدد یا صبر المدد کہواؤ آپ لوگوں سے، اور ایک تصویر روزانہ پڑھواؤ، فجر بعد ظہر بعد عصر بعد، کہ روزانہ پڑھا کریں، اللہ کے فرمان پہ عمل کریں کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد چاہو، یوں پڑھا کرو یا نماز المدد یا صبر المدد۔ تب عالم کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور پبلک بھی سمجھ جائے گی کہ یار یہاں بہت بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ جبکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد چاہو۔ جیسے ترجمہ تو یہ صبر نماز سے مدد چاہو، مطلب ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، صبر بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ترجمے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ 7 نمبر دکھ رہا ہے آپ کو، اب تفسیر دیکھ لیں آپ، یہ دیکھو تفسیر ہے، میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و صلاۃ حاجت داخل ہے۔ آپ پڑھ لیں، نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، صاف لکھا ہے، یہ کنز الایمان کے اندر، یہ دیکھیے آپ، ہے کہ نہیں؟ آپ کنز الایمان ہر جگہ مل جائے گا، دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے پبلک کو بے وقوف بناتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے، اور قرآن میں فإن اللہ مولا ہو جبریل و صالح المؤمنین، کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی اور فرشتے بھی، تو پہلے تو اللہ کا نام آئے نا، میں بھی مددگار ہوں، تو اللہ ہی سے مانگو نا پہلے نمبر پہ۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ نے فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فإن اللہ مولا ہو جبریل و صالح المؤمنین۔ لیکن اس آیت کا شان نزول نہیں بتاتے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول کے بعد کب جبریل السلام کسی کے پاس تشریف لاتے ہیں؟ بس لیلۃ القدر میں ایک بار تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے فرشتے اور روح سے مراد جبریل السلام ہے، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے، وہ تو اللہ کے حکم سے بس ایک بار سال میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت جہاں اس جگہ تک جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں کا۔ اب دیکھیے اجوب و دعوت الداع اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی مجھ سے دعا بہت مانگو، مجھے اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو تاکہ بلا سے نجات پاؤ۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، پس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہ کرے گا، اور اپنے وعدے کو وہ وفا فرمائے گا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی پیارا خدا کا دعا کرتا ہے، جبریل کہتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ سے خوب دعا مانگے۔ اجیب و دعوت الداع اذا دعان،
دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جس بات مجھ سے مانگے. یہاں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یعنی مجھ سے دعا بہت مانگو، مجھے اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو تاکہ بلا سے نجات پاؤ ہیں. اور یہ اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے صفحہ 170. جب کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے ملعون مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے. یہ دیکھو صفحہ 170 آپ پڑھ لو، یہ دیکھو روک کے پڑھ لو آپ، یہ کتاب منگوا لو آپ. یہ دیکھو بدعتیوں کی پہچان لکھا ہے. اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے. یہ صفحہ 173 یہ پڑھ لو روک کے، یہ کتاب پوری منگواؤ. یہ تفسیر علم نشاء جب پوری کتاب منگواؤ نا جبھی تمہاری عقل کھلے گی. بریلی والے یہ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. یہ دیکھو آپ، دیکھو آپ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو وہ یہ ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈائریکٹ مدد مانگنا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ ڈائریکٹ مدد مانگنا تو بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کو بھی کلام ہو. زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہی ہیں. ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہم کسی مشکل میں ہیں ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں. تو یہ تو مدد جو ہے نا جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اس سے تو دنیا کا کوئی معقول انسان انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہاں عام طور پہ جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ بھی یہی ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس نے وہ واقعہ سنایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لا مدد مانگی. یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی آصف بن برخیا سے. تو وہ تو سلیمان علیہ السلام تو ساری کائنات کے بادشاہ تھے، تو کیا حدود سے آپ نے مدد مانگی تھی؟ حدود کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی تھی کہ پانی دیکھ لیتا تھا زمین کے. تو کیا یوں کہیں یا حدود المدد؟ تو کل کو تم حدود سے ہی مدد منگوا لینا. ان کا دھرم یہ ہے جو یہ لکھا ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. یہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے، یہ آپ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ